مزید ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل انسانیت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم ناظرین و سامعین، دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا کے ساتھ آج کی گفتگو کی ابتدا کرتا ہوں۔ آپ جہاں رہیں اللہ آپ کو خوش رکھے۔ رمضان المبارک کا عشرہ اخیر آنے والا ہے۔ اللہ پاک اس عشرہ اخیر کی رحمتوں سے آپ سب کو مالا مال کر دے۔ یہ جہنم سے آزادی کا ہے، اللہ آپ کو آزادیاں دے دے۔ یہ جنت میں داخلے کے سرٹیفکیٹ تقسیم ہونے کا عشرہ ہے، اللہ آپ کے دائیں ہاتھ میں آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ نصیب کر دے اور بغیر حساب و کتاب کے آپ جنت الفردوس میں چلے جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آج اپنی گفتگو کا عنوان شہر علم کے تاجدار، جود و سخا کے بادشاہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ دعا کریں کہ اللہ، چونکہ یہ بڑی پرخار وادی ہے، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے جو حضرت علی کے بارے میں اپنے خیالات کی دنیا کو مرصع اور مرقع کر رکھا ہے، چاہے وہ چیزیں قرآن و سنت میں نہیں، تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہر بیان کرنے والا انہی کے ذہن کے مطابق باتیں کرے۔ کچھ مورخین نے غلط روایات کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت علی کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کہیں اور لکھی ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی تاریخ کے مطابق حضرت علی کی زندگی کے باب کو کھولا جائے، اور ہمارے پاس ایک قرآن و سنت کا دروازہ ایسا ہے کہ جو صحابہ کرام کی زندگی کو، بالخصوص خلفائے راشدین کی زندگی کو، اور پھر بالخصوص اہل بیت کی زندگی کو واضح اور کھلا ہوا بیان، بغیر کسی تضاد کے، بغیر کسی اختلاف کے، بے شک ہے اور بالکل ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جناب نبی کریم علیہ السلام نے ایک بار کہا تھا، علی، میری امت میں تیرا مقام بھی لگتا ایسا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی طرح ہوگا۔ وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ
حضرت علی کی ضد حسد اور تعصب میں اتنے آگے، حضرت عیسیٰ کی ضد حسد اور تعصب میں اتنے آگے نکل گئے کہ نعوذ باللہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا، حتیٰ کہ ان کے قتل کے درپے ہوئے، اور اپنے ذہن اور اپنے خیال کے مطابق وہ دشمنی میں اتنے آگے نکلے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اپنے خیال کے مطابق پھانسی پہ چڑھا دیا۔ اور کچھ لوگ ان کے مقابلے میں ایسا بھی ہوئے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدائی کا درجہ بھی دیا اور خدا کی بیٹی ہونے کا درجہ بھی دیا، جیسے قرآن نے کہا ہے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ تین میں سے ایک ہے، جن میں حضرت مریم کو بھی گنا گیا، حضرت عیسیٰ کو بھی گنا گیا، اور اللہ پاک کو بھی گنا گیا۔ وہ بھی دھوکہ کھا گئے اور وہ بھی دھوکہ کھا گئے۔ اور بہت کم لوگ ایسے گزرے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا برگزیدہ پیغمبر رسول مانا اور قرآن کے مطابق اللہ کا کلمہ مانا اور اسے روح مانا۔ وہ بہت کم لوگ ہوئے۔ یہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی سے، علی تیرے بارے میں بھی ہوگا، کچھ لوگ نعوذ باللہ تجھے کافر کہیں گے، اور ایسا کافر کہیں گے کہ تیرا نام لکھ کر جوتوں کے تلووں میں ڈالنا فخر اور عبادت سمجھیں گے۔ اور کچھ لوگ ان کے مقابلے میں تجھے خدائی کے منصب پہ بٹھا دیں گے اور مشکل کشائی کے منصب پہ بٹھا دیں گے۔ اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ تجھے وہ درجہ دیں گے جو تجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوگا۔ اور جو درجہ تجھے اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے وہ درجہ دینے والے اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ اور جو لوگ تجھے خدائی اور مشکل کشائی کے منصب پہ بٹھائیں گے بظاہراً وہ تیرے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کرنے والے ہوں گے، لیکن محبت میں غلو جو شدت اختیار کرے گا وہ ان کو دائرہ اسلام سے بھی باہر لے جائے گا۔ اور وہ لوگ جو تجھے کافر مانیں گے، یہ عقیدہ بھی ان کو ان کے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ یہی تین نظریات جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا کے بارے میں اس زمین پر ظاہر ہوئے، وہی تینوں نظریات بعین ہی اسی طرح جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حضرت علی کے بارے میں بھی ظاہر ہوئے۔ پھر اہل سنت والجماعت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو محبت میں اتنا غلو کر چکے کہ ان کی زبانوں پر بھی وہی نعرہ جاری ہوا جو دوسروں کی زبانوں پر جاری ہوا، اور وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بھی کہلاتے ہیں۔ ایک طبقہ اہل سنت والجماعت میں ایسا ہوگا جو حضرت علی کو وہی حق دے گا، وہی شان دے گا، وہی عزت دے گا، وہی عظمت دے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دی۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اہل سنت کے اس طبقے میں، اس جماعت میں رکھے کہ جو حضرت علی کو وہ حق دیں اور ان کے اس حق کو سمجھیں اور جانیں
جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا ہے۔ حضرت علی کی زندگی پر بیان یہ بڑی پرخار وادی ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ پل صراط تلوار سے بھی زیادہ تیز اور بال سے بھی زیادہ باریک ہے، تو بعینی حضرت علی کی زندگی کو بیان کرنا بھی پل صراط کو پار کرنا ہے، اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں روایات بھی ایسی گھڑی گئیں، تاریخ تو گھڑی گئی، روایات بھی گھڑی گئیں، اس لیے کہ بنو عباس کے زمانہ میں کرائے پر کچھ لوگ ایسے بٹھائے گئے کہ جنہوں نے تاریخ کے ورقوں کو بھی کالا کیا اور جنہوں نے روایات کو گھڑا۔ ہزار اختلاف ہو بنو امیہ سے، مجھے بھی ہو سکتا ہے، آپ کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ مرد میدان رہے، مردان حر رہے کہ ان کے زمانہ خلافت میں یورپ کے دروازوں تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نے جا کر صدا دی، افریقہ کے جنگلوں تک کلمہ پہنچا، افغانستان پشاور کی وادیوں تک کلمہ پہنچا، لیکن بنو عباس کے زمانہ میں اللہ معاف کرے بنیاد ہی ایسی ڈلی کہ حدیثوں کے گھڑنے والے بھی اور تاریخ کو گھڑنے والے بھی ایسے کرایہ دار ملے کہ جنہوں نے چن چن کر ایسی روایات کو گھڑا کہ جن کی بنیاد نہ کہیں زمین میں نہ کہیں آسمان میں۔ یہ تو اللہ بھلا کرے اسماء اور رجال کو مدون کرنے والے لوگوں کا کہ انہوں نے ان راویوں کی شلواروں کو بھی اتارا اور ان کی قمیضوں کو بھی اتارا ہے۔ اور ایک بات میں نے اگلے دن بھی کہی تھی، آج بھی میں کہہ دیتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ المجمعین کو سمجھنے کے لیے، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو سمجھنے کے لیے کبھی تاریخ کے ورقوں پہ اعتماد نہیں کرنا، ایسی تاریخ کی کتابوں کو جوتوں کی نوک کے نیچے رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس قرآن کے ورق ایسے ہیں، اعلان نبوت ہوتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، یہ ابو بکر صدیق ہیں، اشداء علی الکفار، یہ جناب فاروق اعظم ہیں، رحماء بینہم، یہ جناب عثمان غنی ہیں، تراہم رکعا سجدا، یہ جناب علی المرتضیٰ ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اس لیے کہ یہ وہ کھیتی ہے جس کا بیج اللہ نے خود بویا تھا، بونے والا اللہ ہے، سنبھالنے والا بھی اللہ ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، میرا اللہ ایک بہترین بیج بونے والا، پھر اس بیج کی حفاظت کرنے والا ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے اس بیج کے ارد گرد میں کانٹے دار جھاڑیاں، وہ فسق کی صورت میں آئیں، وہ فجور کی صورت میں آئیں، وہ کفر کی صورت میں آئیں، تو اللہ نے خود ہی گوڑی دے کر ایسی کانٹے دار جھاڑیوں کو الگ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے دلوں میں جو ایمان کا بوٹا لگایا تھا، اللہ نے اس کی حفاظت خود کی، مالی بن کر، محافظ بن کر، نگہبان بن کر، چوکیدار بن کر۔ اور جب نگہبان اللہ ہو، چوکیدار اللہ ہو، تو پھر میرے دوستو اللہ ان علماء کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں کرے کہ جنہوں نے پھول اور کانٹے ایسے الگ کر کے امت کے سامنے رکھے کہ یہ صحابہ کرام ہیں اور یہ غلط روایات ہیں، یہ اہل بیت ہیں، یہ غلط روایات ہیں، اور یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ ہیں، اور یہ ان کے بارے میں جو روایات گھڑی گئی ہیں یہ غلط ہیں اور یہ روایات صحیح۔ آئیے ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ مختلف میں نے آج بھی ابواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی باتوں کو تقسیم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 6 یا 7 سال پہلے عبد مناف
جناب ابی طالب کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اور بعض تاریخی روایات کے مطابق اگرچہ اس پہ بحث بھی کی گئی، لیکن بہرحال علماء اہل سنت نے اسے قبول بھی کیا ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی۔ آپ کی والدہ محترمہ رضی اللہ عنہا، اس وقت جو خانہ کعبہ تھا وہ بت خانہ تھا، 360 بتوں کی وہ آماجگاہ تھا، بے شک نام کعبہ تھا لیکن بت خانہ تھا۔ ابھی وہ بت ٹوٹے نہیں تھے، اور ابھی تک ان بتوں کو توڑنے والے نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ ان بتوں کو توڑنے والے کے سر پر تاج نبوت اور تاج رسالت ابھی تک سجایا نہیں گیا تھا۔ کمال ہے بھی صحیح اور نہیں بھی صحیح۔ اس لیے کہ کعبے میں پیدا ہونا یہ کوئی اتنی بڑی شان کی علامت نہیں یا بزرگی کی علامت نہیں۔ اگر شان اور بزرگی کی علامت ہوتی تو آمنہ کے لال در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے عظیم تر ہیں، تو اللہ پاک ان کو بھی کعبے کے اندر پیدا کرتا۔ معلوم ہوتا یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں، اس لیے کہ وہ بت خانہ تھا، اور بھی ایک دو آدمی کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علی کی اماں کہتی ہیں کہ میں اپنے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے، پوجا کے لیے اس بت خانے کعبہ میں گئی جو اس وقت بت خانہ تھا۔ یہ زمانہ نبوت کے اعلان سے 6-7 سال قبل کا واقعہ ہے کہ اچانک وہیں پہ دردسر شروع ہوتی ہے، اور میں اچانک کعبے کا دروازہ کھولا ہوا نظر آیا تو نظریں بچا کر اندر چلی گئی۔ اس وقت بھی اس میں شرم محسوس ہوتی تھی کہ اس حالت میں عورتیں کسی بھی پوجا گھر میں یا کسی بھی عبادت خانے میں ایسے وقت میں جا کر حاضر ہوں کہ جب زچگی کا، بچے کا پیدا ہونے کا وقت ہو۔ میں اندر چلی گئی شرم و حیا کی ماری، اور میرے بیٹے کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی۔ ولادت کے بعد میں اسے اٹھا کر اپنے گھر لائی۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام حیدر رکھا، چونکہ کہتی ہیں کہ میرے ابا کا نام اسد تھا اور حیدر بھی تھا، تو اس زمانے میں عرب میں بچوں کے نام باپ دادا کے نام پہ رکھے جاتے تھے۔ اسد کا معنی بھی شیر اور حیدر کا معنی بھی شیر۔ حیدر کا معنی شیر ایسا کہ جو جنگجو ہو، جو اپنے دشمن پر جھپٹنا جانتا ہو اور جھپٹ کر اپنی فتح کو وصول کرنا جانتا ہو۔ میں نے چاہا کہ میرے بیٹے کے اندر وہ ساری عادتیں اور خصلتیں پیدا ہوں کہ جو کسی ایک جنگجو کے اندر پیدا ہوتی ہیں، ایک جھپٹ کر لڑنے والے کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور جھپٹ کر اپنے مقصد اور مراد کو چھیننے والے کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اس حضرت علی کی اماں کا نام فاطمہ ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ حضرت علی کی بیوی کا نام بھی فاطمہ ہے اور حضرت علی کی اماں کا نام بھی فاطمہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بہن کے سبب اور جس بہن کا ایمان باعث بنتا ہے حضرت عمر کے ایمان کا، ان کا نام بھی فاطمہ۔ یہ فاطمہ بنت اسد کہلاتی ہے۔ یہ وہ
خوش قسمت خاتون ہیں، یہ ایمان بھی لائی ہیں، مدینہ ہجرت بھی کی ہے، مدینہ میں ہی انتقال ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک کفن میں دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے ہیں، لیٹے ہیں، اور ان کی قبر کی فراخی اور وسعت کی اللہ سے دعا مانگی، بخشش اور مغفرت کی دعا مانگی۔ بلکہ تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں لیٹے رہے کہ قبر کی انسیت اور محبت پیدا ہو جائے، اور کہا کہ اللہ، میری ماں کے بعد اس دھرتی پر جس عورت نے مجھے ماں کا پیار دیا ہے، یہ خاتون مجھے وہ ماں کا پیار دینے والی ہے، اللہ اس کی قبر کو وسعت دے دے، اس کی قبر کو کھلا کر دے۔ یہ ایمان لائی ہے، آج بھی ان کی قبر جنت البقیع میں۔ نماز جنازہ بھی جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود پڑھایا، اور آپ کے والد جناب ابی طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چاچا ہیں، سکے جناب عبداللہ کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، دو سکے بھائی تھے۔ یہ بھی ایک تاریخ کا ظلم ہے کہ جناب ابی طالب کو تو تاریخ کے ورقوں میں ظاہر کیا گیا، لیکن دوسرے چاچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرت زبیر بن عبد المطلب کے نام سے ہیں، تاریخ نے ان کے نام کو ذکر نہیں کیا، اور یہ کعبے کے متولی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی عمر میں جب کعبے کی نئی تعمیر ہوئی تو اس وقت یہ کعبے کے متولی تھے اور نئی تعمیر میں شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ کعبے کی تعمیر میں شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ جناب ابی طالب کے ایمان کے بارے میں بے شک علماء میں اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کے 95% علماء ان کے ایمان کے قائل نہیں، اہل سنت والجماعت میں 4-5% لوگ ان کے ایمان کے قائل ہیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ والد ابی طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چاچا ہیں، والدہ حضرت علی کی حضرت فاطمہ بنت اسد، مومنہ مسلمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑنے والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا بدلہ دیا، ان کے کفن میں اپنی قمیض مبارک دی، ان کی قبر میں خود اترے، نماز جنازہ پڑھائی، خود دفن فرمایا، اور ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا مانگی۔ حضرت علی کے 3 بھائی اور بھی تھے۔ جناب ابی طالب کا نام عبد مناف ہے اصلی، وہ ابو طالب کہلاتے تھے کہ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے طالب۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت سے پہلے ہی ان کا شاید اس دنیا سے انتقال ہو گیا، ان کا ایمان بھی کتابوں میں نہیں ملتا۔ پھر حضرت عقیل ہیں، یہ بھی صاحب ایمان ہوئے، ان کے بیٹے مشہور ہیں حضرت مسلم بن عقیل، جو حضرت حسین کے کوفے کی طرف نمائندہ بن کر واقعہ کربلا سے پہلے تشریف لے گئے، اور ان کی شہادت بھی وہاں ہوئی۔ یہ حضرت مسلم بن عقیل حضرت عقیل کے بیٹے ہیں۔ اور دوسرے بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حضرت جعفر ہیں، جو جعفر ابن ابی طالب کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ وہ حضرت جعفر ہیں جنہوں نے حبشے کی طرف بھی ہجرت کی، اور شہنشاہ نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کے نمائندہ بن کر تقریر کی، بیان کی۔ وہ قابل دید ہے، قابل نمونہ ہے جو ان کا وہ بیان ہے، اور ان کے اس بیان کو سن کر اللہ پاک نے نجاشی کو بھی ہدایت دی، اور وہ بھی ایمان لایا۔ یہ جنگ موطا میں حضرت زید اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ شہید ہوتے ہیں، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طیار کا لقب دیا۔ طا یا الف را طیار، یہ طیارہ جو ہوا میں اڑنے والا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے ان کو 2 نور کے پر دیے ہیں، وہ طیارے کی طرح جنت میں اڑتے رہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں بیٹھتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں، جب چاہتے ہیں اڑتے ہیں بیٹھتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو 2 نور کے پردے رکھے ہیں۔ حضرت علی کی بہن تھی حضرت ام ہانی، یہ ایمان لائی ہیں، اور بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ بعض رشتے ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طلب کیے اپنی گھر والی بنانے کے لیے، جن میں حضرت ام ہانی کا رشتہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چچا سے رشتہ مانگا، لیکن چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاچا کے خاندان کے ساتھ ایسا رشتہ نبھایا کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ام ہانی کے گھر سے شروع ہوا ہے، اور بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف لے گئے تھے، وہاں غسل بھی فرمایا اور آرام بھی فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا سے مانگ لیا تھا، حضرت جعفر کو حضرت عباس نے مانگ رکھا تھا، اور حضرت علی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ رکھا تھا، اس لیے کہ چاچا کثیر العیال تھے، کاروبار تھا نہیں، گھر کے اخراجات میں تنگی تھی، تو ایک بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ لیا، اور ان کے ایک بیٹے کو جو حضرت جعفر طیار ہیں وہ حضرت عباس نے مانگ لیا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، میں خاندان کی طرف کیا جاؤں، بس اتنا ہی آپ نے سن لیا، چاچا زاد بھائی ہیں، ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، اور یہ اس دھرتی پر واحد آدمی ہیں، واحد بچہ ہے، واحد جوان ہیں جو خوش قسمتی میں شاید ساری دنیا سے آگے ہے کہ جن کا بچپن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں گزرا، جن کے سر پر نبوت نے ہاتھ رکھا ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں، جن کو چلنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انگلی پکڑ کر سکھایا، اور پھر گھر میں حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے حضرت علی کی تربیت کی۔ یہ حضرت علی کا بچپن ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں غار حرا سے اتر کر، تو علماء مورخین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون حضرت ختیجۃ الکبریٰ، مردوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شرف دیا، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شرف دیا، اور بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ شرف ملتا۔ بعض نے 9 سال کی عمر لکھی، بعض نے 10 سال کی لکھی، بعض نے 7 سال کی لکھی۔ وہ 9 سال ہو، 10 سال ہو یا 7 سال ہو، یہ سارا بچپن نبی کے گھر میں گزرا ہے، نبوت کے سایہ عاطفت میں گزرا ہے، نبی کی شفقتوں میں گزرا ہے، نبی کی گود میں گزرا ہے، اور حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی تربیت اور شفقتوں میں گزرا ہے۔ جس گھر میں بچپن گزرا ہو، بندہ اس گھر کی اداؤں کو اپناتا ہے، اس گھر کے در و دیوار سے جہاں پیار ہوتا ہے وہیں اس گھر میں رہنے والوں سے پیار ہوتا ہے۔ آپ اور میں جن گلیوں میں بچپن گزارتے ہیں، بڑھاپا بھی آ جائے تو ان گلیوں کو کبھی بندہ نہیں بھولتا، اور بچپن میں جن کا ہاتھ ہمارے سروں پہ آتا ہے، ہمارا بڑھاپا بھی آ جائے تو ہم ان ہاتھوں کو کبھی نہیں بھولتے جنہوں نے ہماری تربیت کی ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کلمہ پڑھ کر فرمایا، مجھے سمجھ تو نہیں ہے، پتہ نہیں ہے یہ ہے کیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے چچا سے میں اپنے ابا سے پوچھ لوں۔ آپ نے فرمایا پوچھ لو۔ ابا سے پوچھا تو ابا نے کہا بیٹا جو محمد کہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول کر لو۔ حتیٰ کہ خود فرماتے ہیں ایک دفعہ بچپن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، اس وقت جیسی بھی نماز ہوگی، تو جب رکوع اور سجود کو میرے ابا نے دیکھا تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اپنے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ بھی ایک عبادت کا طریقہ ہے۔ تو کہنے لگے بھائی یہ اوپر نیچے ہونے سے مجھے پناہ دے دو، یہ اوپر نیچے ہونا مجھے پسند نہیں، بس جو میرا عبادت کا طریقہ ہے وہی رہنے دو، تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی جب آیت اتری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ قریش کو دعوت دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی دعوت کی، تو اس دعوت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر کسی نے لبیک نہیں کہا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے ان چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ کھڑے ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا اعلان کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں، اور بھری مجلس کے اندر بھری محفل میں تمام قریش کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں، اور خود اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کعبے کے اندر کفار نے جانوروں کی اوجھڑیوں سے استقبال کیا، جب آپ کی پیٹھ پر ڈال دی گئیں تو میں بچہ تھا، مجھ سے اٹھائی تو نہیں جاتی تھی، میں حضرت ابوبکر صدیق کو بلا کر لایا اور میں نے ان کو بتایا، تو اب ہم دونوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے اس بوجھ کو اتارا۔ اب یہ 13 سالہ جو زمانہ نبوت مکے کا ہے، قدم قدم پر حضرت علی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ شعب بنی عامر، یہ جسے شعب ابی طالب کی بھی کہا جاتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال کی قید کاٹنی پڑی، تو اس قید کے اندر بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر ثابت قدم رہے، اور قیامت تک کہنے والی امت کو ثابت قدمی کا نمونہ دکھایا کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل اوقات میں بھی ساتھ کیسے دیا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ سیدنا ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سنا کہ مکے میں کوئی اللہ کا سچا نبی پیدا ہوا ہے تو میں نے اپنے بھائی کو تحقیق کے لیے بھیجا، میرے بھائی نے واپس آ کر مجھے بتایا، مجھے چین نہیں آیا تو میں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو خود مکے چل دیا کہ میں اس سچے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ تو مکے میں پہنچ کر سب سے پہلے جس آدمی سے میرا واسطہ پڑا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے۔ اب میں نے 2-3 دن ڈرتے ان کو بتایا نہیں کہ میں مکے میں کیوں آیا ہوں۔ آخر تیسرے دن حضرت علی نے مجھ سے پوچھا، 3 دن میزبانی کی ہے میری، کہ بھائی آپ کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا اگر کچھ کہو گے نہیں اور کسی کو بتاؤ گے نہیں، پردہ ڈالو گے تو میں بتاتا ہوں، اس لیے کہ مکی دور تھا، مشکلات تھی، کہ میں نے سنا ہے ایسے ایسے کہ مکے میں ایک اللہ کا سچا نبی آیا ہے، میں مدینہ سے یثرب سے ان کو دیکھنے آیا ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تم صحیح جگہ پہ آئے ہو۔ تو پھر رات کی تنہائیوں میں دار ارقم میں حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جانے والے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے۔ ہر مشکل کو سہا ہے، جوانی آتی ہے، پھر وہ ہجرت کا واقعہ آتا ہے، ساری بہادریاں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اور ساری دنیا کے بہادروں کی بہادریاں، شب ہجرت بستر رسالت پر لیٹنا، شاید قیامت تک آسمان نے بھی ایسا کوئی بہادر نہیں دیکھا ہوگا، ایسی جرت کا مظاہرہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا ہوگا کہ چمکتی تلواروں میں پتہ ہے کہ موت ہے، پتہ ہے کہ دروازے پر ننگی تلواریں ہیں، آج جو بھی نبوت کے ساتھ ہوگا وہ مارا جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر امانتیں حوالے کی کہ صبح یہ فلاں کی فلاں کی فلاں کی یہ دینی ہیں۔ مکے والوں کی امانتیں حضرت علی کے حوالے تھی، اور دوسری طرف اللہ کی جو امانت تھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ پاک نے حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے کی ہے۔ وہ بھی امانتوں کو ادا کرنے والا ہے اور یہ بھی امانتوں کو ادا کرنے والا ہے، اس میں شان گھٹتی نہیں بلکہ بڑھ رہی ہے۔
کہ کچھ امانتیں وہ ہوئیں جو اللہ کے بندوں کی ہیں اور کچھ امانتیں وہ ہیں جو اللہ کی ہیں۔ اللہ کی امانت کو کون ادا کر سکتا ہے اور اللہ کے بندوں کی امانتوں کو کون ادا کر سکتا ہے، یہ اللہ جانتا تھا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے حوالے کی اور بستر نبوت پر سلایا۔ یہ بستر نبوت پر سونا میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ امہات المومنین کا شرف تھا، لیکن شب ہجرت بستر نبوت پر سونا یہ حضرت علی کے مقدر میں تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہونے لگے تو ارشاد فرمایا کہ میں قباء پر تیرا انتظار کروں گا۔ تو اب سارا خوف تلواروں کا، موت کا سارا ڈر میرے اندر سے نکل گیا کہ اب مجھے یقین ہے کہ میں نے بھی مدینے جانا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ میری موت آج کی رات نہیں ہے، اس لیے کہ نبوت کی زبان سے نکلا ہے کہ قباء پہ ملنا، اور نبوت جو بات کہتی ہے وہ سچ کہتی ہے، اس لیے کہ نبی کی زبان ہوتی ہے لیکن بولنے والا اس زبان پر ہمارا سب کا اللہ ہوتا۔ رات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو وہ ننگی تلواروں والے اندر گھس آئے، دیکھا کہ سو رہے ہیں، اب چہرے سے چادر اٹھائی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ علی المرتضیٰ ہیں۔ یہ مرتضیٰ کا لقب یہ بھی زبان نبوت سے ملا۔ القاب عجیب ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے، سارے صحابہ اکرام کے لیے رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت علی کے لیے بھی رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لقب دیا کہ جو سب سے ممتاز، علی کرم اللہ وجہ، اللہ تیرے چہرے کو ہمیشہ سورج کی طرح چمکتا رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ و اسد رسول کا لقب بھی دیا ہے، ابو تراب کا لقب بھی دیا ہے۔ یہ القاب ہیں۔ ماں نے نام حیدر رکھا ہے، علی نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ علی کا معنی بلند، اونچا، یہ نام حضور نے دیا، جیسے کرم اللہ وجہہ کا لقب حضور نے دیا۔ ابو تراب کا لقب، ابو الحسن آپ نے خود کنیت اپنی رکھی۔ اسد اللہ و اسد رسول یہ بھی لقب ملا ہے، شیر خدا کا لقب ملا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقب تو ایسا دیا جو قیامت تک کے لیے الگ ہے امت میں، وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، کہ میرے علی سے بڑا جسٹس، میرے علی سے بڑا جج، میرے علی سے بڑا عدل و انصاف کرنے والا اور عدل و انصاف کے رموز سے واقفیت رکھنے والا علی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ یہ مرتضیٰ استفاء ہو، اجتباء ہو، اقتناء ہو اور ارتضاء ہو، یہ عربی لغت کے عجیب الفاظ ہیں۔ اجتباء، استفاء، ارتقاء، اجتباء، ارتضاء۔ مرتضیٰ ارتضاء سے بنا ہے، پسندیدہ، جو اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اس ساری امت کا، حضرت ابوبکر صدیق کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان غنی کا، سارے صحابہ کرام کا پسندیدہ کون؟ وہ علی المرتضیٰ۔ آ کے دیکھا تو یہ تو علی المرتضیٰ ہیں، کہا وہ کہاں گئے؟ کہا وہ تو چلے گئے۔ کہنے لگے وہ کہاں گئے؟ کہا جہاں انہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے۔ سوال پھر سنیے، وہ کہاں گئے؟ کہا وہ تو چلے گئے۔ کہنے والوں نے کہا کہاں چلے گئے؟ کہا جہاں جانا تھا چلے گئے۔ اب حضرت علی کو دیکھ کر دشمنوں کی باچھیں کھلیں، اب کیا کرنا ہے؟ سارے اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے، منہ کو لپیٹتے ہوئے خانہ نبوت سے باہر چلے گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پاک گئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے صبح امانتیں جن جن کی تھی حوالے کی. 2-3 دن کے بعد مدینے پہنچے، اور پہنچے اس حالت میں کہ پاؤں پھٹ گئے تھے، خون رس رہا تھا. جناب نبی کریم علیہ السلام کو حضرت علی کی آمد کی خبر ملی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو طلب فرمایا. پتہ چلا کہ علی کے پاؤں زخمی ہیں. نبوت خود چل کر حضرت علی جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروں کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن مبارک لگایا، تھوک مبارک لگائی. حضرت علی کے زخم پیروں کے ٹھیک ہوئے، اور حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے پھر موت تک کبھی میرے پیروں میں وہ تکلیف نہیں ہوئی. کبھی حضرت علی کی آنکھوں میں لعاب دہن رسول لگتا ہے، اور کبھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پیروں کے اندر بھی لعاب دہن رسول لگتا ہے. یہ خوش قسمتی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہے. مدینے میں جنگ بدر ہوتی ہے، یہ جہادی کارنامے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ سے 9 کافر صرف میدان بدر میں جہنم رسید ہوتے. کیا تلوار کی جھنکار تھی. دعوت مباشرت جب دی گئی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت علی کو میدان میں اتارا ہے. قد چھوٹا تھا لیکن وجود ایسا ڈھلا ہوا تھا. بعد میں موٹاپا آیا. تلوار کے ایسے دھنی کہ صرف میدان بدر میں. اور یہ خوش قسمتی ہے حضرت علی کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لڑائیوں میں جنگوں میں حصہ لیا ان کو غزوات کہا جاتا ہے، اور جن میں آپ شریک نہیں ہوئے لیکن آپ کے زمانے میں ہوئے ان کو سرایا کہا جاتا ہے. علماء مورخین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 یا 28 غزوات میں خود شرکت فرمائی ہے. 26 غزوات میں حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ تھے. صرف ایک غزوہ ہے جسے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی شان میں ایسے 2-4 چاند لگائے اور حضرت علی کو حضرت ہارون کی مماثلت قرار دی. حضرت علی کو مدینے میں چھوڑا تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد بندہ ہوں، جہاد کرنے والا ہوں، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ رہے ہیں، میں کیسے رہوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کیا تو اس پر خوش نہیں کہ تو میرے لیے ایسے ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھا. میں تجھے اپنا قائم مقام اور نائب بنا کر مدینے میں چھوڑے جا رہا ہوں. اس سے خلافت نہیں ہے ثابت ہوئی، یہ چند دن کا ایک معاملہ تھا. حتیٰ کہ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے تو پیچھے حضرت علی بھی روانہ ہو گئے. اتنے تیز چلے کہ راستے میں جا کر ملے تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں تو تجھے چھوڑ کے آیا تھا. عرض کہ اللہ کے رسول مجھ سے نہیں رہا جا رہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تو میرے لیے ایسا ہو کہ جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے؟ واپس چلے جاؤ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ واپس آتے. میدان احد میں 6-7 کافر حضرت علی کی تلوار سے جہنم رسید ہوتے ہیں. یہ کاتب وحی بھی تھے. یہ بھی ایک شرف ہے حضرت علی کا. انشاءاللہ بات آگے آئی تو میں عرض کروں گا. میدان احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ سینہ لگا کر، کندھے کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑے ہونے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے. اللہ میدان خندق میں جو شجاعت دکھائی، عمرو بن عبد ود 80 سال کا وہ عرب کا پہلوان جو 1000 آدمی کی طاقت کے برابر تھا. حضرت علی اس کے مقابلے میں نکلتے. وہ مذاق کرتا کہ بچہ بھیج رہے ہو. حضرت علی نے کہا مجھے بچہ نہ جان، انا الذی، میں وہ ہوں، سمیتنی امی یا حیدرا،
کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، میں جھپٹ کر دشمن پر وار کرنے والا ہوں، اور جب تک میں فتح حاصل نہ کر لوں میں جھپٹنے سے رکنے والا نہیں۔ ایسا جھپٹا مارا اس 80 سال کی عمر کے اس عرب کے سب سے بڑے 1000 آدمیوں کی طاقت والے پہلوان پر کہ ایک لحظے میں اسے ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ پھر جنگ خیبر میں مرحب جیسا پہلوان، 9 قلعے تھے، 8 قلعے، کبھی کسی کے ہاتھ پر ایک قلعہ فتح ہوتا ہے، کبھی کسی کے ہاتھ پر۔ یہ قلعہ ہے جو کسی کے ہاتھ پہ فتح نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ارشاد فرمایا صبح میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ پاک اس قلعے کو فتح فرما دے۔ صبح ہوتے ہی ہر کوئی امیدوار ہے۔ حضور نے فرمایا علی کو بلاؤ، کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا اللہ کے رسول اس کی آنکھیں خراب ہیں۔ فرمایا کب حاضر کرو۔ حضرت علی کو حاضر کیا گیا۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے آنکھوں پر لعاب دہن لگا کر جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا۔ یہ علم بردار ہے۔ ایک علم بردار حضرت عباس تھے جو میدان کربلا میں تھے۔ میدان خیبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں تھا، اور پھر وہ قلعہ جو کسی کے ہاتھ پر فتح نہیں ہوا وہ حضرت علی کے ہاتھ پہ فتح۔ اور اس قلعے کا دروازہ علماء نے لکھا ہے بعد میں 40 آدمی اٹھانے لگے تو 40 آدمی مل کے نہ اٹھا سکے، جو حضرت علی اکیلے نے ایک ہی ہاتھ سے جسے اٹھایا۔ یہ جنگوں میں بہادریاں تھیں۔ ہمیشہ حضرت علی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں شریک رہے۔ تفصیل بہت ہے لیکن نہیں، وقت کی قلت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی لخت جگر ہیں۔ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ۔ باقی 3 میں اور حضرت فاطمہ میں فرق اتنا ہے، ماں بھی ایک ہے باپ بھی ایک ہے، فرق اتنا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے پہلے سال میں پیدا ہوئی ہیں، باقی زمانہ نبوت سے پہلے پیدا ہوئی ہیں۔ 4 بیٹیاں۔ اس پر قرآن کی دلیل بھی موجود ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اپنی بیویاں اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو۔ اگر ایک بیٹی ہوتی تو قرآن صرف ایک بنت کا صیغہ استعمال کرتا، 2 ہوتی تو بنتان کا صیغہ استعمال ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے 2 سے زیادہ سی، اس لیے قرآن نے جمع کے صیغے کو استعمال فرمایا۔ اور حضرت علی سے حضرت فاطمہ کے نکاح کی بھی جو ابتدا ہوتی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے مشورے سے۔ حضرت علی کو ان دونوں نے مشورہ دیا کہ حضور سے فاطمہ کا رشتہ مانگو۔ ان دونوں کے کہنے پر حضرت علی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگا۔ لگتا ہے ایسا حضور بھی انتظار میں تھے، حضور بھی انتظار میں تھے کہ علی مانگے۔ خطبہ نکاح حضور خود پڑھتے ہیں، حق مہر کے پیسے نہیں ہیں حضرت علی کے پاس۔ یہ مشکل کشا، ان کی مشکل کشائی شادی کے وقت حضرت عثمان غنی کرتے ہیں یا حضرات شیخین کرتے ہیں رشتہ مانگنے کے لیے بھی، یہ مشکل کشائی وہ کر رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا حق مہر ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ نہیں، کچھ تو ہوگا۔ عرض کی اللہ کے رسول میرے پاس تو تلوار ہے، زرے ہے، تلوار سے دشمنوں کو وارتا ہوں، زرے سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں۔ فرمایا تلوار کو رہنے دو، زرے کو بازار میں بیچو۔ اب حضرت علی مدینے کے چوک میں کھڑے زرے بیچ رہے ہیں، حضرت عثمان غنی قریب سے گزرے۔ علی کیا بیچ رہے ہو؟ کہا زرے بیچ رہا ہوں۔ کتنے کی ہے؟ 600 درہم۔ کہا یہ لو 600 درہم، زرے میری، یہ پیسے تمہارے۔ جب حضرت علی لے کے چلنے لگے تو حضرت عثمان غنی نے آواز دے کر کہا علی اب یہ زرے میری طرف سے ہدیہ لے لو، وہ پیسے بھی تمہارے اور یہ بھی تمہارے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے وہ 600 درہم، زرے بھی رکھی تو حضور نے کہا یہ زرے بکی نہیں۔ جب واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھ گئے آسمان والے کی طرف۔ کہا مولا
میری بیٹی کی لاج اور عزت رکھی ہے عثمان غنی نے، اللہ تو اس کی لاج اور عزت رکھ لی۔ حضور نے دعائیں دی ہیں۔ اور اگلی بات ایمان والو، حضرت فاطمہ کے نکاح کے 2 گواہ جو ہیں وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر۔ اگر یہ دونوں نعوذ باللہ بے ایمان تھے تو یہ نکاح کے گواہ بنتے ہیں، جب گواہ بے ایمان ہیں تو نکاح کیسا ہے؟ پھر یہ شیر خدا اور حسنین کریمین کے مرتبے کیا ہیں؟ پھر خاتون جنت حضرت فاطمہ کا مقام کیا؟ تھوڑا سا اللہ کے لیے دشمنیوں میں اتنے آگے نہ نکل جاؤ، تعصبات اور حسد میں اتنے آگے نہ نکل جاؤ کہ واپسی کے راستے بند ہو جائیں۔ حتیٰ کہ علماء مورخین نے لکھا ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے تھوڑا بہت جہیز کا سامان خریدا گیا تو خریدنے کے لیے بازار میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو ساتھ لے کے گئے۔ گواہ سچے تو نکاح سچا، گواہ جھوٹے تو نکاح کچھ نہیں، حقیقت ہی نہیں رکھتا۔ یہ سارے کا سارا افسانہ بن جاتا ہے۔ میرا دین افسانہ نہیں ہے، میرا دین حقیقت ہے، میرا دین حقیقت ہے۔ اور یہ بات صرف اہل سنت کی نہیں، فریق مخالف کی کتابوں میں بھی یہی کچھ ملتا ہے کہ نکاح کی گواہی ہے۔ اچھا، اگلی بات مزے کی یہ ہے کہ جب رخصتی ہونے لگی تو حضرت علی کا اپنا گھر نہیں تھا، مکان نہیں تھا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی دلہن کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ تیرے پاس تو گھر ہی نہیں ہے۔ بیٹیوں والے ماں باپ جو آج ہم کوٹھیوں کا، بنگلوں کا مطالبہ کرتے ہیں شادیوں سے پہلے دامادوں سے، اور پھر داماد بھی وہی ملتے ہیں جو پھر گاڑیوں کے مطالبے آپ سے کرتے ہیں، جیسے آپ کے مطالبے پھر ان کے مطالبے، پھر مطالبات میں یہ دنیا برباد ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی کھڑے تھے، عرض کی اللہ کے رسول میرے مکان خالی پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ چہیتی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ فاطمہ کا معنی دوزخ سے، جہنم سے، آگ سے بچنے والی، بچانے والی۔ رخصتی ہوتی ہے، گھر تھوڑا دور ہے، تھوڑا سا، زیادہ بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بیٹی سے ملنے تشریف لے جاتے، بیٹی بھی ابا کو ملنے آتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھوں میں لے کر ماتھوں پہ بوسے ہوتے تھے۔ جب تک حضرت فاطمہ بیٹھتی نہیں تھی، پاک نبی نہیں بیٹھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک روایت ملتی ہے، فرماتی ہیں نبوت علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر گفتگو کرنے والی، اسی لہجے میں گفتگو کرنے والی میں نے حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ بالکل لہجہ نبوت کا تھا، بالکل طریقہ نبوت کا تھا، خون جو نبوت کا تھا، ٹکڑا جو نبوت کے جگر کا تھا۔ اور پھر ایک اور جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، لوگ تو کہتے ہیں یہ ماں بیٹیاں لڑتی رہیں، سنیں ماں کیا شان بیان کرتی ہے اور بیٹی کیا شان بیان کرتی ہے۔ کہ میں نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر سچ بولنے والی کوئی عورت نہیں دیکھی۔ باپ سچا، بیٹی بھی سچی۔ صرف زمانہ نبوت نہیں، زمانہ نبوت سے پہلے بھی 63 سال کی زندگی میں جس نبی کی زبان پر کبھی جھوٹ نہ آیا ہو۔ بہنوں، بیٹیوں اور بچوں سے درخواست، جس نبی کی زبان پر 63 سال کی عمر میں گالی نہ آئی ہو، جھوٹ نہ آیا ہو، بہتان اور الزام نہ آیا ہو،
اس نبی کی ماننے والی امت کا کوئی ایک دن جھوٹ کے بغیر، گالی کے بغیر، بلکہ بعض قوموں نے، مسلمانوں کی قوموں کا تو طریقہ ہی گفتگو گالی سے شروع ہوتا ہے، گالی پہ انتہا ہوتی، جھوٹ سے ابتدا ہوتی ہے اور جھوٹ پہ انتہا ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اور دوسری طرف حضرت عائشہ کے بارے میں آتی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوتی تو صحابہ کرام ہدایہ بھیجتے۔ ایک دفعہ امہات المومنین نے شکایت کر دی، یا رسول اللہ آپ اعلان کر دیں، ہم بھی تو بیویاں ہیں، صرف حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ ہوتے ہیں تو ہدایہ آتے ہیں، آپ لوگوں کو روک دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کیسے روکوں؟ اب امہات المومنین نے حضرت فاطمہ کو سفارشی بنایا کہ آپ اپنے ابا سے کہیے۔ اب حضرت فاطمہ سفارشی بن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، گفتگو ہوئی تو حضور نے فرمایا میرے بیٹا، جس سے میں محبت کرتا ہوں تو مجھ سے محبت کرو گی کہ نفرت کرو گی؟ عرض کی ابا جس سے آپ محبت کرتے ہیں فاطمہ بھی محبت کرے گی۔ ارشاد فرمایا پھر عائشہ سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو۔ عرض کی ابا میں پہلے بھی محبت کرتی ہوں اور آج کے بعد اب زیادہ ہوگی، اس لیے کہ آپ نے کہہ دیا۔ حضرت حسن پیدا ہوتے ہیں، حضرت علی نے نام رکھا حرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں یہ نام اچھا نہیں، ہم نے حسن رکھا، آمنا و صدقنا۔ حضرت حسین پیدا ہوئے، یہ 9-10 مہینے بڑے بھائی سے چھوٹے ہیں۔ پھر نام رکھا حرب، آپ نے فرمایا نہیں اس کا نام ہم حسین رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سر سے لے کر ناف تک حضرت حسن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھتے تھے اور ناف سے پیروں تک حضرت حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھتے تھے۔ اب آپ نے فرمایا مجھے ان دونوں کے لیے آنا جانا تکلیف ہوتی ہے، میں کیوں نہ اپنے ازواج مطہرات کے حجروں میں فاطمہ کا حجرہ بنا لوں۔ سنیے دل کی کھڑکیاں کھول کر، حضرت عائشہ کے حجرے میں حضرت فاطمہ کا حجرہ بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے میں بھی حضرت علی شریک تھے۔ میں شارٹ کٹ آگے چلتا جاؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ خلافت میں حضرت علی وزیر بھی تھے اور مشیر بھی تھے۔ کون کہتا ہے کہ انہوں نے بیعت نہیں کی؟ حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں۔ نعوذ باللہ حضرت علی بزدل نہیں تھے، یا انہوں نے اپنے آپ کو تکیے کی چادر میں چھپا کے نہیں رکھا ہوا تھا کہ اندر سے کچھ تھے باہر سے کچھ تھے۔ جو بندہ اندر سے کچھ ہو باہر سے کچھ ہو وہ منافق ہے۔ حضرت علی اہل سنت والجماعت کی آنکھ کا نور ہے، جن پر ایمان ہمارے ایمان کی نشانی اور علامت اور بنیاد ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں میری ایک آنکھ اہل بیت ہیں اور ایک آنکھ صحابہ ہیں۔ اہل بیت کو چھوڑتا ہوں تو اندھا ہوتا ہوں، صحابہ کرام کو چھوڑتا ہوں تو اندھا ہوتا ہوں۔ یہ تو میری آنکھوں کے نور ہیں۔ بھلا میں مان سکتا ہوں نعوذ باللہ من ذالک یہ کیسے محبت کرنے والے ہیں جو حضرت علی کے لیے منافقت کی مہر لگا رہے ہیں کہ وہ اندر سے کچھ تھے باہر سے کچھ تھے، اوپر سے بیعت کی تھی اندر سے بیعت نہیں کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، بیعت کی، وزارت لی، مشیر بنے۔ حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں وزیر بھی رہے مشیر بھی رہے۔
حضرت عثمان غنی کے زمانہ خلافت میں بھی وزیر بھی رہے، مشیر بھی رہے۔ تعلقات تھے، محبتیں تھیں۔ ایسی تاریخ کو پیروں کے نیچے رکھیے جو حضرت علی کو منافق بناتی ہو، جو حضرت علی کو منافق بناتی ہو۔ حضرت علی کا زمانہ خلافت آتا، بے شک حضرت علی کا زمانہ خلافت بڑھا نہیں، سمٹ گیا۔ تاریخ والوں نے تاریخ کی کہانیاں لکھی، لڑائیاں ہوئیں۔ پہلی بات قرآن کہتا ہے وہ نہیں لڑے، تاریخ کہتی ہے لڑے۔ جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، لیکن قرآن کہتا ہے وہ نہیں لڑے۔ رحماء و بہنوں آپس میں بڑے مہربان تھے، وہ کافروں سے لڑتے تھے۔ آپ قرآن کی مانو گے، تاریخ کی مانو گے؟ پہلے قرآن کی مانو، نہیں لڑے۔ اب اگر کوئی تاریخ دان ہمارے سامنے ان کی لڑائیوں کے قصے رکھتا ہے تو پھر ان لڑائیوں میں تعویل کرنی پڑے گی کہ ہم ان لڑائیوں کو کیا کہیں۔ یہ جو صحابہ کرام کی جنگوں کے لوگوں نے قصے بیان کیے ہیں، یہ تاریخ بھی انہی لوگوں کی لکھی ہوئی ہے جو صحابہ کرام کے دشمن تھے، جنہوں نے سفید برقوں کو کالا کیا ہے تعصب اور حسد میں آ کر کہ کسی طرح صحابہ کرام کے چہرے کو ایسا سیاہ کر کے امت کے سامنے پیش کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 20-23 سال کے زمانہ نبوت میں جو انقلاب برپا کیا، طبیعتیں بدلی، دل بدلے، کیا اس انقلاب کا نتیجہ اتنا کچھ تھا کہ تھوڑے ہی سالوں میں بدل گیا؟ ارے بھائی، آپ کا زمانہ، تابعین کے دور کو بھی آپ نے سب سے اچھا کہا، تبع تابعین کے زمانے کو بھی آپ نے سب سے اچھا کہا۔ یہ اچھے زمانے کے لوگ اچھے تھے، اس زمانے کی صبح شام اچھی تھی، صحبتیں اور تعلقات اچھے تھے۔ ہم کیسے مانیں ان چیزوں کو؟ اور اگر بامر مجبوری، چونکہ امت کہتی ہے، اب امت سے کٹ نہیں سکتے، تو جب امت کی بات کے پیچھے چلنا ہے تو پھر کوئی تعویل کرنی ہے، پھر کوئی تعویل کرنی ہے۔ حضرت علی کی شہادت 17 رمضان المبارک فجر کے وقت آپ زخمی ہوتے، کوفے کی جامع مسجد کے دروازے پر جب آپ گھر سے نکل کر لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہے ہیں، دشمن گھات لگا کے بیٹھا ہے، اور 21 رمضان کو حضرت علی کرم اللہ وجہ اس دنیا سے سدھار کر جنت کا سفر کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا آپ کے مزار کا قبر کا پتہ ہی نہیں، حضرت علی کو وصیت کی جنازہ میرا پڑھ کے میری میت کو میری اونٹنی پہ رکھ دینا اور اسے چلا دینا، پیچھا نہیں کرنا، جہاں میرا اللہ چاہے گا لے جائے۔ اس لیے کہ ڈر تھا کہ دنیا میں وہ لوگ بھی موجود تھے جو حضرت علی کو خدا کہنے والے تھے، وہ بھی تھے جو حضرت علی کو کافر کہنے والے تھے، نعوذ باللہ۔ کافر کہنے والوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ قبر حضرت علی کی ہے تو حضرت علی کے وجود کو آگ لگاتے، اور اگر خدا کہنے والوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ مزار حضرت علی کا ہے تو قیامت تک کے لیے وہ سجدہ گاہ بن جاتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جس طرح اللہ پاک نے دنیا کے ان فتنوں سے بچایا، موت کے بعد کے اس فتنے سے بھی اللہ نے حفاظت کی۔ ہاں، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ نجف، جسے نجف اشرف بھی کہا جاتا ہے، جو عراق کا شہر ہے، حضرت علی کا مزار ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر
اس مزار پہ جانے والوں کو پتہ چل جائے کہ اس مزار میں دفن کون ہے، تو شاید اس مزار کو بھی لوگ آگ لگا دیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا کہ جن کا نام لے کر کہا گیا ہے کہ ان کی قبر وہ ہے۔ بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہ ایمان والوں کی آنکھ کا تارا ہے، یہ علم کا دروازہ ہے، یہ علم نحو اور صرف کا موجد اور بانی ہے۔ علم تصوف کا دروازہ حضرت علی نے کھولا ہے۔ تصوف کے 4 سلاسل میں سے 3 سلسلے ان کے بانی، ان کے موجد، بلکہ ہماری پنجابی زبان میں کہا جاتا مڈھ بننے والے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ ایک سلسلہ نقشبندیہ جو پہلے سلسلہ صدیقیہ کہلاتا تھا، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے موجد ہیں، اور پھر نقشبند، یہ نام حضرت نقشبند سے پڑا، یہ ایک الگ باب ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، چونکہ اگر میں نے بات شروع کر دی تو یہ میرا سلسلہ ہے، یہ پھر رمضان کے اخیر تک ختم نہیں ہوگا۔ سلسلہ نقشبندیہ کیا ہے؟ اللہ تمام سلاسل کے بزرگوں کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک ان بزرگوں کی خدمات کو قیامت تک چلاتا رہے، جو بندوں کو اللہ کا دروازہ دکھاتے ہیں کہ اللہ کے دروازوں تک کیسے پہنچنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔